نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق و اتحاد والی اور پاکیزہ لائف اور زندگی عطا فرما کر اللہ تبارک و تعالی آپ کو زندگی بھر کسی کا محتاج نہ فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، رزق، کاروبار کی بندش، رزق کی کمی، مالی معاملات میں کمی واقع ہونا، بہت سارے افراد، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بھائی لکھتے رہتے ہیں کہ ہمارے حالات بہت خراب ہیں، رزق کی تنگی ہے، جو بھی کاروبار شروع کرتے ہیں ناکام ہو جاتے ہیں، فلاں ہمیں شک ہے کہ فلاں رشتہ دار نے ہمارے اوپر جادو کر دیا ہے۔ پیارے سامعین و ناظرین، یاد رکھیں، آپ کے اگر حالات کمزور ہو گئے ہیں، مالی حالات تنگ ہو چکے ہیں، کاروبار ختم ہو چکے ہیں، کاروباری تنگیاں آ چکی ہیں، مالی مشکلات آ چکے ہیں، رزق کے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں، اس میں جادو کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ کا جو ذہن جاتا ہے نا، وہ جادو کی طرف جاتا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ جتنے بھی کذاب، جھوٹے اور فراڈی عاملین بیٹھے ہوتے ہیں نا، چونکہ یہ شیطان کے چلے ہوتے ہیں، انہوں نے شیطان کی عبادت کی ہوتی ہے، تو شیطان سب سے پہلے انسان کے دماغ کو اللہ رب العزت کی طرف لے جانے سے ہٹا کر دنیا کی طرف اور شیطانی اعمال اور شیطانی کاموں کی طرف پھیر دیتا ہے کہ بھئی فلاں بندے نے جادو کر دیا ہے، فلاں نے بندش کر دی ہے۔ نہ لوگوں کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے، نہ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ ہر دوسرے بندے پر جادو کیا جائے۔ اب اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یاد رکھیں، میں آپ کو وجوہات بتا دوں۔ سب سے پہلی وجہ، اگر آپ کے حالات ٹیٹ ہو چکے ہیں، مالی مشکلات ہیں، رزق بند ہو چکے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ رب العزت آزماتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے کہ اس بندے کو ہم نے بہت کچھ دیا تھا لیکن اس بندے نے شکر نہیں ادا کیا، ہمارے دیے ہوئے مال کی ناقدری کی ہے، رزق، روٹی، دانہ پاؤں میں روندا جاتا رہا لیکن یہ ٹس سے مس نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ آزمائش اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، لہٰذا آپ کثرت کے ساتھ استغفار، اصلاۃ حاجت، توبہ اور استغفار کریں، اصلاۃ حاجت پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، مسنون اعمال کریں، صبح و شام کی مسنون دعائیں پڑھیں، تلاوت کریں، سورہ واقعہ پڑھیں، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو کام، کاروبار، بزنس شروع کیا تھا وہ آپ کی نااہلی کی وجہ سے خراب ہو گیا ہو، آپ نے کی دکان ایسی جگہ پر کھولی تھی جہاں چلنے کے امکان ہی نہیں ہے، یا بسا اوقات مارکیٹ میں ایک دکان ہوتی ہے، اسی طرح کی کوئی 5-6 نئی دکانیں کھل جاتی ہیں، تو سب لوگوں کو رجحان اس طرف تھا، اس وجہ سے آپ کے کاروبار نہیں چلتے، یا آپ جو بھی کاروبار بزنس شروع کرتے ہیں وہ کرتے ہی ایسی جگہ پر ہیں جہاں اس کے چلنے کے 1-2% بھی چانس نہیں ہوتے۔ یعنی انسان کی اپنی کمی اور کوتاہیوں کی وجہ سے اکثر اور بیشتر کاروبار ضائع ہو جاتے ہیں۔ ایک اس میں سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے نا، شراب اور کباب کی محفلوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ جب اس کا کاروبار خوب چلتا ہے، پیسہ خوب ہاتھ میں آتا ہے، جب پیسے کی ریل پھیل ہوتی ہے تو شراب اور کباب کی محفلیں جمتی ہیں۔ جب شراب اور کباب کی محفلیں جمتی ہیں تو طوائف اور کنجریوں کے اوپر اور لونڈیوں کے اوپر جو ہے نا، پیسہ اور رزق نچھاور کیا جاتا ہے، اور وہ پیسہ ان گندے لوگوں کے پاؤں کے نیچے روندا جاتا ہے۔ جب روندا جاتا ہے تو یہ پیسہ جو ہے نا، ایک دفعہ نکلتا ہے نا، دوبارہ پھر اس در اور دروازے کی طرف نہیں لوٹتا، ٹھیک ہے؟ بہت کم ایسا ہوتا ہے نا، بڑی عاجزی، انکساری، توبہ استغفار کے بعد جو ہے نا یہ لوٹتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے۔ تیسری جو سب سے بڑی وجہ ہے، ہمارے گناہ اور معصیت۔ ہمارا رزق، ہمارا کاروبار، ہماری مال و دولت، ہمارے اوپر جتنے بھی حالات آتے ہیں ان میں 99% جو ہے نا ہمارے برے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں۔ اس پر غور کریں، ٹھیک ہے؟ اور چوتھے نمبر پر، آپ جو بھی کماتے کھاتے ہیں اس کے اوپر غور کریں کہ کہیں حرام تو نہیں آ رہا،
کہیں آپ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی تو نہیں کر رہے، کہیں بہنوں کا حق، کہیں بیٹیوں کا حق، کہیں اپنے چاچے کا حق، کہیں بھتیجے کا حق، یا کسی پر ظلم زیادتی کر کے آپ نے پلاٹ لیا ہے، دکانیں لی ہیں، یا کسی ایک مظلوم کے ساتھ بھی آپ نے ظلم کیا ہے، تو اس کی ایک آہ بھی آپ کے سب کچھ کو جو تباہ و برباد کر سکتی ہے۔ 3 دن 4 دن 5 دن غور فکر کریں کہ کیا وجہ ہے کہ پہلے ہم ٹھیک تھے ابھی کیوں خراب ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور 5ویں وجہ جو جاتے ہیں ہم جو بندش کی طرف، یا جادو کی طرف، یا برے شیطانی اثرات، شیطانی اعمال کی طرف۔ یہ بہت دور ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے۔ مین وجوہات جو 4 میں نے بیان کی ہیں یہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اس طرح کے معاملات ہیں، آپ سب کچھ کرتے ہیں، رزق بھی حلال ہے، نہ قدری بھی نہیں ہوتی، نماز بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہو سکتے ہے آزمائش ہو، ایک تو اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں، توبہ اور استغفار کریں، کثرت کے ساتھ تلاوت کریں، کثرت کے ساتھ صلاۃ حاجت پڑھ کر اللہ سے مانگیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، اگر یہ معاملات ہیں تو ڈیلی صبح آتے ہوئے یا شام کے وقت گھر میں فری ہو کر 41 مرتبہ سورہ فلق، 41 مرتبہ سورہ ناس، 41 مرتبہ آیت الکرسی، 41 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ تغابن، یہ آپ نے 21 دن روزانہ کرنا ہے۔ یہ عمل یہ پڑھیں، پانی پہ دم کریں، ٹھیک ہے۔ اس پانی کو سب گھر والے پئیں بھی، اپنے گھر میں باتھ فرش کے علاوہ اسپرے بھی کریں۔ ایسے ہی سامنے اگربتیاں رکھیں، جو یہ خوشبو والی اگربتیاں ہیں، یا عود ہے، یا لوبان ہے، یا کوئی اور خوشبو ہے، وہ رکھیں، اس پر بھی یہ دم کریں، ٹھیک ہے۔ گھر میں بھی ایک ایک اگربتی روزانہ جلایا کریں، دکان والی جگہ، آفس دفتر میں بھی جلائیں۔ اب یہ جو پانی آپ نے دم کیا ہے اس کو ڈیلی ساتھ لے کر آئیں، 2 بوتلیں بھر کے کثرت کے ساتھ پئیں، اور پوری دکان میں صبح دوپہر شام چھڑکیں فرش کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ اور اپنی دکان کے چاروں کونوں میں صبح دوپہر شام آیت الکرسی اور درمیان میں کھڑے ہو کر اذان پڑھیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کام کریں، اللہ کے فضل و کرم سے تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ ایک دوسرا کام یہ کریں، دکان میں بیٹھ کر یا کسی بھی وقت اول آخر 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں کوئی بھی، اور درمیان میں 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام در اور دروازے کھول دیں گے، ہر قسم کے شیطانی اثرات دور ہو جائیں گے، اور اللہ کی طرف رجوع کریں، ٹھیک ہے۔ پیارے سامعین، مختصر دعا کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اے اللہ، میرے جتنے سامعین ناظرین اور ویورز ہیں جن کی جاب، ملازمت، کاروبار نہیں، رزق کی تنگیاں، مالی تنگیاں، پریشانی ہیں، اے اللہ انہیں اچھا کاروبار، اچھی جاب، بزنس عطا فرما۔ اے اللہ ان کے کاروبار میں، جاب میں، ملازمت میں، اے اللہ دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما۔ یا اللہ انہیں کاروباری خساروں سے، نقصانوں سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ انہیں پریشانیوں سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ تمام سامعین ناظرین عزیز کو یا اللہ مال کثیر، مال طیب، مال طاہر وافر مقدار میں عطا فرما۔ تمام سامعین ناظرین کی تمام مشکلات کو، جملہ مشکلات کو، امت مسلمہ کی جملہ مشکلات کو اللہ اپنے فضل و کرم سے تو دور فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے تو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنے چینل ہیپی لائف کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔